اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 3 ذی الحجہ اسلامی تاریخ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد اور والد کا نام اسماعیل۔ آپ بخارا کے رہنے والے تھے۔ آپ کی پیدائش اسی شہر میں 13 شعبان سن 194 ہجری میں ہوئی۔ بچپن ہی میں آپ کے والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور تعلیم اور تربیت کے لیے صرف والدہ کا سہارا رہ گیا۔ بچپن ہی میں ان کی بینائی چلی گئی تھی۔ والدہ کو بہت صدمہ تھا اور بارگاہ الہی میں آہ و زاری کرتی تھیں۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ فرما رہے تھے کہ تیری دعا قبول ہوئی۔ صبح دیکھا تو بیٹے کی آنکھوں میں روشنی لوٹ آئی تھی۔ آپ بڑے ذہین اور فطین تھے۔ بچپن ہی سے حدیث سننے کا بے انتہا شوق تھا، اس لیے بہت سارے ممالک کا سفر کیا۔ کوئی حدیث سنتے تو فوراً یاد کر لیتے۔ چنانچہ خود فرماتے تھے کہ مجھے 1 لاکھ صحیح احادیث اور 2 لاکھ اس کے علاوہ یاد ہیں۔ اسی شوق اور جذبے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ دن دکھایا کہ لوگ آپ کو امیر المومنین فی الحدیث کے لقب سے یاد کرنے لگے۔ آپ نے تقریباً 23 کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے سب سے بلند پایا تصنیف صحیح بخاری ہے۔ آپ نے اس کتاب کو لکھنے میں تقوی اور طہارت کا بے انتہا اہتمام کیا ہے کہ جب ایک حدیث لکھنے کا ارادہ فرماتے تو پہلے غسل کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر اس کے بعد ایک حدیث تحریر فرماتے۔ اسی طرح 16 سال کی مدت میں یہ کتاب مکمل ہوئی، جس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا درجہ حاصل ہوا، اور یہ احادیث کے ذخیروں میں سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب مانی گئی ہے۔ امام بخاری نے 10 شوال سن 256 ہجری میں بعد نماز عشاء انتقال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، ہیرا اور کوئلہ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، اس نے زمین کے اندر بہت سی دھات پیدا کر دی ہے، ان میں سے پتھر کی شکل میں ہیرا اور کوئلہ بھی نکلتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہیرا اور کوئلہ ایک ہی جنس کی 2 الگ الگ شکلیں ہیں، مگر وہ حقیقت میں کاربن ہیں۔ وہ کون سی ذات ہے جو کاربن جیسی چیز کو کبھی ہیرے کی شکل دے کر روشن اور چمکدار بنا دیتی ہے اور کبھی کوئلے کی شکل دے کر اسے سیاہ اور بدصورت بنا دیتی ہے؟ یقیناً اللہ ہی کی ذات ہے جو ایک جنس کی چیزوں کو مختلف شکلوں میں تبدیل کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک فرض کے بارے میں شوہر کے بھائیوں سے پردہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نامحرم عورتوں کے پاس آنے جانے سے بچو۔ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ دیور کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیور تو تمہارے لیے موت ہے، یعنی جس طرح موت سے ڈرا جاتا ہے اسی طرح شوہر کے بھائیوں سے ڈرنا چاہیے اور پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بخاری کی روایت ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک سنت کے بارے میں رکوع میں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھتے، ایسا لگتا تھا جیسے ان کو پکڑ رکھا ہو، اور دونوں ہاتھوں کو موڑ کر پہلیوں سے الگ رکھتے تھے۔ ترمذی کی روایت ہے، ابی حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، خانہ کعبہ کو دیکھ کر دعا مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 موقعوں پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک کعبہ شریف پر نظر پڑتے وقت دعا کرنا ہے۔ بہقی فی السنن الکبریٰ، ابو امامہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ فائدہ، سب سے پہلے کعبہ پر جہاں سے نظر پڑ جائے ہاتھ اٹھائے، پھر دعا مانگے، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں زمین ناحق لینے کا عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی دوسرے کی ذرا سی زمین بھی ناحق لے لی، اس کو قیامت کے روز 7ویں زمین تک دھسا دیا جائے گا۔ بخاری کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ دنیا کے بارے میں سب سے زیادہ خوف کی چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف اس بات کا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ تم پر زمین کی برکت کو ظاہر نہ کر دیں۔ پوچھا گیا کہ زمین کی برکات سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی رنگینی، اس کی خوبصورتی اور زیب و زینت۔
بخاری کی روایت ہے، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ آخرت کے بارے میں اللہ اور رسول کی اطاعت کا بدلہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ ان باغوں میں رہیں گے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ سورہ نساء کی آیت کا ترجمہ۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والوں، اللہ کی جانب منسوب چیزوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ ادب والے مہینے کی، اور نہ ان قربانیوں کی جن کے گلے میں کلادہ یعنی قربانی کی علامت کے پٹے پڑے ہوں، اور ان لوگوں کی بھی بے ادبی نہ کرنا جو اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی طلب کرنے بیت اللہ جا رہے ہوں۔ سورہ مائدہ کی آیت کا ترجمہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔